پڑھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 19واں باب اور اس کی پہلی آیت لوکا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 19واں باب اور پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ وہ یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا اور دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ بس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکئی جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گنہگار شخص کے ہاں جا اترا۔ اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ آمین۔ ایک لمحہ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ خداوندوں کے خدا، میں تیرا شکر تیری تعریف کرتا ہوں۔ باپ آسمانی، میں اس قابل نہیں ہوں کہ تیرے منہ کی باتوں کو بیان کر سکوں خداوند، لیکن یہ تیرا فضل ہے جو تو نے مجھے خداوند یہاں آج کی شام کھڑا کیا تاکہ تیرے کلام کو بیان کر سکوں۔ باپ آسمانی، اب اے میرے خداوند، میں اپنی آنکھیں، اپنا دل، اپنا دماغ، اپنی زبان سب پاک رو خدا تیرے کنٹرول میں دیتا ہوں۔ میں جو کچھ بولوں اے باپ تیرے الفاظ ہوں، اے پاک رو خدا میں زیرو ہو جاؤں اور یسوع ناصری مجھ میں نظر آنا شروع ہو جائے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔ اچھا جی، زکئی کو سب لوگ جانتے ہیں، بچے بھی جانتے ہیں، بڑے بھی جانتے ہیں، اور یہ ایک بڑا فیمس قسم کا بائبل مقدس میں کریکٹر ہے۔ یہ اپنی چھوٹی ہائٹ کی وجہ سے یہ بچوں میں بھی بہت زیادہ مقبول ہے، بڑے لوگ بھی جانتے ہیں جو بائبل کو پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ زکئی نام کا ایک شخص جو ہے وہ بائبل مقدس میں اس کا ذکر ہے۔ آج اس کی زندگی سے ہم کیا سیکھتے ہیں، ہم اس کو کس طرح سے اپنی زندگی پہ اپلائی کر سکتے ہیں، اس کو ہم آج غور سے دیکھیں گے۔ اب لکھا ہے وہ یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، کون؟ یسوع مسیح۔ آج ایک خاص بات ہو گئی، یسوع مسیح اس راستے پر جا رہے تھے۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح ایک جنم کے اندھے کو جو ہے وہ شفا دے کر آ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ آج کا دن بڑا زبردست ہے، لوگوں میں ایک خوشی کا ایک سما بنا ہوا ہے کہ ایک جنم کا لنگڑا جو کبھی جنم کا جو اندھا تھا، جو راہ کے کنارے بیٹھتا تھا، اس کو یسوع مسیح نے شفا دی ہے۔ اور عام جو دن تھے ان سے زیادہ آج کراؤڈ تھا، ان سے زیادہ آج بھیڑ تھی، کیونکہ جہاں شفا ہوتی ہے آٹومیٹک بھیڑ وہاں پر زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے شفائیہ کروسیڈز میں بھی بے تحاشا بھیڑ دیکھی جاتی ہے، اور یہ ایک جنم کا اندھا تھا جس نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اس کی آنکھیں واپس آ گئی تھی، اور ایک بڑا شور لوگوں میں ہو گیا تھا، اور بڑی تعداد جو عام لوگ تھے ان سے زیادہ ڈبل دگنی تعداد یسوع مسیح کے ساتھ ٹریول کر رہی تھی۔ اور لکھا ہے وہ یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، اور دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ یریحو جو تھا یہ ایک بڑی امیر سٹی تھی، بڑا رچ کلچر تھا، بڑے دولت مند لوگ یہاں پر رہتے تھے، اور زکئی جو تھا وہ قد اس کا چھوٹا تھا لیکن کام اس کے بڑے تھے۔ یہ تھا دولت مند تھا، اور یہ بہت امیر قسم کا آدمی تھا، محصول لینے والوں کا سردار تھا۔ ہوتا کیا تھا کہ لوگ ٹیکس اکٹھا کرتے تھے، رومی حکومت جو تھی وہ ان سے ٹیکس اکٹھا کرتی تھی، اسرائیلیوں سے سارا ٹیکس اکٹھا کرتی تھی، اور جن لوگوں کے رومی حکومت کے ساتھ تعلقات تھے وہ ٹیکس کی فرینچائزیز لے لیا کرتے تھے۔ 3 یروشلم میں فرینچائز تھی، ایک کو زکئی ہینڈل کرتا تھا، ایک مقدس متی جہاں پر تھے
وہ وہاں پر کفرنہوم میں تھا، ایک بوت فرینچائز وہاں پر تھی، اور ایک تیسرا فرینچائز تھا۔ یہ جو فرینچائز تھا یہ ایک رچ سٹی، ایک بہت بڑی سٹی یرو کی سٹی تھی، جہاں پر ٹیکس کے لیے انہوں نے اپنا بوتھ لگایا ہوا تھا، اور زکئی جو تھا ٹیکس لینے والوں کا سردار تھا۔ اس نے اپنی ایک فوج بنائی تھی، اس نے اپنے لوگ کافی زیادہ امپلائی اکٹھے کیے ہوئے تھے، کیونکہ عرب کا ولیج ساتھ لگتا تھا، عرب کے کافی علاقے جو تھے اس راستے کو لگتے تھے، اور یہاں سے سامان جو تھا وہ یروشلم کی منڈیوں میں جاتا تھا اور بکتا تھا، اور جتنا سامان جاتا تھا اس پہ ٹیکس عائد ہوتا تھا، اور یہ ٹیکس لیتے تھے۔ ہوتا کیا تھا، رومی حکومت نے ان کو ایک کمیشن دی ہوتی تھی کہ آپ اتنا ٹیکس لوگے، اس پہ اتنے % ہم آپ کو دیا کریں گے، یہ آپ کا ہوگا۔ لیکن یہ لوگ جو تھے ٹیکس لینے والے لوگ تھے، یہ اپنی مرضی کرتے تھے۔ یہ اگر 10 روپے ٹیکس ہے تو یہ 50 روپے لوگوں سے وصول کرتے تھے، اگر 15 روپے ٹیکس ہے تو یہ 75 روپے لوگوں سے لیتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے رومی حکومت سے بھی کمیشن لے رہے ہوتے تھے، اور اپنا جو ٹیکس تھا وہ اپنی جیبیں بھر رہے ہوتے تھے۔ اسی لیے یہ یروشلم کے لوگوں میں، یہ بنی اسرائیل میں بہت ہی جو تھے نفرت انگیز لوگ سمجھے جاتے تھے، کیونکہ جب دینا پڑتا ہے نا تب بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ ہم جب بل وابڈا کو اتنے سارے ٹیکسز پے کر رہے ہوتے ہیں تو کس طرح فیل ہوتا ہے کہ یار مطلب کیوں نجائز ٹیکس پے کر رہے ہیں ہم لوگ۔ تو اسی طرح سے ہر بندہ وابڈا کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، وابڈا کے خلاف بول رہا ہوتا ہے۔ تو یہ رومی حکومت کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس کلیکٹر تھے ان کے خلاف بے تحاشا قسم کا ان کے خلاف باتیں کرتے تھے، ان کے خلاف بولتے تھے، اور جب بولتے تھے تو ان کے درمیان ایک عجیب سا جو ٹیکس کلیکٹر عام لوگوں میں پھر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ مار دیتے تھے، وہ نظر آتا تھا پکڑ کے مار مور دیتے تھے اس کو۔ لوگوں میں اس قدر ان کے خلاف نفرت پائی جاتی تھی۔ اسی لیے ایک اور موقع پر جب یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے لوگوں نے کہا کہ کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں ہے، یسوع مسیح کو پھنسانے کے لیے، کہ اگر یسوع مسیح کہے گا ہاں بھی ٹیکس دینا ہے تو لوگ اس کو بھی پکڑ کے ماریں گے کہ یہ تو ٹیکس والوں کے ساتھ ہے، ٹیکس دینا ضروری ہے، اس کو پکڑ کے مارو۔ اور اگر یہ کہے گا نہیں تو ہم رومی حکومت کو جا کے بتا دیں گے کہ اس نے ہمیں منع کیا ہے کہ رومی حکومت کو ٹیکس نہیں دینا، وہاں سے حکومت آ کے اس کو پکڑ لے گی۔ دونوں طرف سے کوئی بھی یسوع مسیح نے جواب دینا تھا تو یسوع نے پھنس جانا تھا۔ لیکن میرے آقا الہی حکمت سے بھرپور تھے، انہوں نے کہا ایک سکہ لے کے آؤ، کوئن لے کے آؤ۔ اس وقت کا جو سکہ تھا، اس وقت کے سکے پہ کیسر کی تصویر تھی، کیسر رومی حکومت کا بادشاہ تھا۔ انہوں نے کہا یہ سکے پہ کس کی تصویر ہے؟ انہوں نے کہا کیسر کی۔ انہوں نے کہا جو کیسر کی چیزیں ہیں وہ کیسر کو دے دو، اور تم جس کی شبیہ پر بنے ہو تم اس کے ساتھ چلے جاؤ، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ ہم خدا کی شبیہ پر بنے ہیں، ہمیں خداوند کے پاس جانا ہے۔ یہ دنیا کا مال و دولت، یہ ٹیکس، یہ سب کچھ یہی کا نظام ہے، یہ یہی رہ جانا ہے، لیکن ہم جس کی شبیہ پر ہیں ہم نے اس کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے، اور ہم نے اسی کے پاس جانا ہے۔ اسی لیے یسوع نے کہا جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دے دو، لیکن تم خداوند کی شبیہ پر بنے ہو، تم واپس آ جاؤ۔ اب اس قدر نفرت تھی، اور یسوع کو دیکھنے کی وہ کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے۔ اس کو پتہ نہیں تھا یسوع کا، کئی سنا ہوگا اس نے یسوع کے بارے میں، لیکن یسوع کو یہ جانتا نہیں تھا، یسوع سے اس کی واقفیت نہیں تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پائی جاتی تھی۔ دولت مند بے تحاشا تھا، لیکن اس کا دوست نہیں تھا، اس کے کوئی دوست نہیں تھے، کیونکہ جو اسرائیلی تھے وہ میں نے آپ کو بتایا ٹیکس کلیکٹرز کے ساتھ اپنے تعلقات رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، ان کو عجیب سی نظروں سے دیکھتے تھے۔ اتنی دولت، اتنی شہرت ہونے کے باوجود بھی تنہائی، اس کے اندر اکیلا پن، اس کے اندر بے چینی تھی۔ اب اس نے کیا کیا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ اب یسوع کو دیکھنے جا رہا ہے، بھیڑ عام دنوں سے بہت زیادہ ہے، اور یسوع مسیح سینٹر میں چل رہے ہیں۔ یہ پریشان ہے کہ اتنی بھیڑ کیوں جا رہی ہے۔ لوگوں نے کہا ہوگا کہ یسوع ناصری جا رہے ہیں، اس نے کہیں سنا ہے یسوع کے بارے میں، لیکن ابھی یسوع سے واقف نہیں ہے، صرف سنا ہے یسوع کے بارے میں۔ بھیڑ کے اندر جا نہیں سکتا تھا، جیسے ہی اندر جاتا لوگوں نے ایک تو اس کو مار مور دینا تھا، اور اس کا چھوٹا قد تھا، ویسے ہی اس نے کہیں لوگوں میں، عوام میں پس پس جانا تھا۔ اب دو اس کے پاس رکاوٹیں تھیں، ایک تو قد چھوٹا تھا، اور دوسرا ٹیکس کلیکٹر تھا، جس کی وجہ سے اس کو پکڑ کے پھینٹی پھوٹی پڑ جانی تھی۔ بس اسے دیکھنے کے لیے آگے
دوڑ کر ایک گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا. اب اس نے دیکھا کراؤڈ کدھر کو جا رہا ہے, جو سارا کراؤڈ جا رہا ہے, جدھر کو ساری عوام جا رہی ہے, اس سے پہلے بھاگ کے ایک درخت تھا گلر کا, اس کے اوپر چڑھ گیا کہ جب عوام نیچے سے گزر جائے گی میں اوپر سے دیکھ لوں گا کہ یسوع مسیح یہ بندہ ہے, یسوع مسیح جس کی اتنی شہرت ہے, جس کو اتنا لوگ آج کل مان رہے ہیں, جس کا اتنا نام ہے, یہ یسوع مسیح ہے. صرف یہ دیکھنے کی غرض سے, اس کو نہیں پتا آگے ہونے کیا جا رہا ہے, اس کی زندگی کیسے بدلنے جا رہی ہے. اب یہ گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا. اب میرے یسوع کو شاید علم تھا, اور یہ ان کا لاسٹ سفر تھا, یرو کی گلیوں سے گزرنا ان کا لاسٹ سفر تھا, اس کے بعد وہ دوبارہ سے اس گلی میں سے نہیں گزریں گے. شاید یسوع کو پتا تھا کہ وہاں پر دو لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں, ایک اندھا ہے اور دوسرا جو ہے اس نے اپنے ایمان کی وجہ سے مجھے قبول کرنا ہے اور نئی زندگی میں داخل ہونا ہے. ایک کو آنکھیں مل گئی, دوسرا اپنے معجزے کا انتظار کر رہا ہے. اب وہ گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا ہے اور اسی راہ سے جانے کو تھا. یسوع نے اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا, اے زکئی جلد اتر آ, کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے. اتنی بھیڑ ہے, اتنا سب کچھ چل رہا ہے, سارا نظام چل رہا ہے, یسوع کی نظر صرف اسی پر ہی چلی گئی جو اوپر لٹک کے دیکھ رہا ہے. سارے لوگوں کو نہیں کہا, اب زکئی کو کہا کہ تو نیچے اترا, آج مجھے تیرے گھر جانا ہے اور وہاں پہ تیرے ساتھ رہنا ہے. اور اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی ہوگی کہ دنیا جس کے پیچھے بھاگ رہی ہے, دنیا جس کے پیچھے چل رہی ہے, اور دنیا جس کو پوچھ رہی ہے, وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے آج تیرے گھر جانا ہے. وہ خوشی سے نیچے اتر آیا اور جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا. اب ہوتا کیا ہے کہ نارملی جو ہے گیسٹ جو ہے نا بتا کر, مطلب آج میں نے کہا میں آج شام آپ کے گھر آ رہا ہوں, تو میں اگر ہوتا تو میں تو یسوع کی ڈیوٹی پہ ہوں, شاید آپ سے ملاقات نہ ہو سکے. اور کسی کے گھر ہوتا تو میرے آج 100 کام ہے, میں تو مشکل ہی گھر پہ ملوں گا آپ کو, صرف سنڈے کو میں آپ سے مل سکتا ہوں, سنڈے کو اگر ٹائم ہو تو پھر آپ آ جائیں. لیکن اس نے اوپنلی یسوع مسیح کو ویلکم کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے, میرے گھر آنا ہے, میرے گھر آ جا. اور وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا. اب خوشی سے اس کو اپنے گھر لے گیا, لیکن باہر جو لوگ تھے وہ بڑبڑا رہے تھے, وہ اس پہ برا بھلا کہہ رہے تھے. اب جو خوشیاں تھی, جو لوگوں کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی, جو خوشی تھی, جو اس معجزے کے سبب سے لوگ جڑے تھے, اب وہی لوگ اس کو باتیں کرنے لگ گئے ہیں کہ یہ تو گنہگاروں کے پاس جا کے بیٹھ رہا ہے, یہ تو ٹیکس کلیکٹرز کے ساتھ جا کے بیٹھ رہا ہے, یہ تو عجیب سے لوگوں کے ساتھ مل رہا ہے. اب ہوا کیا کہ آگے کی سٹوری لکھی نہیں ہے, کیونکہ یہ اسی لوکا کی انجیل میں ہی یہ واقعہ ہے, اور باقی تینوں اناجیل میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس کے بعد اندر بات کیا ہوئی, زکئی کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی, کس طرح سے یسوع مسیح نے اس سے بات کی اور اس کو اپنی طرف مائل کیا, ایسا کچھ بھی نہیں, کوئی ڈیٹیل دی نہیں گئی. اگر دی ہوتی تو یہ بڑا اچھا ہوتا, ہمیں پتا لگتا کہ لوگوں سے بات کس طرح سے کرنی ہے, ہمیں پتا ہوتا کہ ہم نے غیر قوموں میں جا کے منادی کس طرح سے کرنی ہے, ان کو پریچ کس طرح سے کرنا ہے. یہ ایسی کوئی ڈیٹیل یہاں پر دی نہیں گئی. اب دروازے بند ہو گئے, اب باہر لوگ باتیں کر رہے ہیں, کراؤڈ کھڑا ہے, بے تحاشا میرے یسوع کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں, برائیاں ہو رہی ہیں کہ یار یہ تو ٹیکس کلیکٹرز کے ساتھ, یہ تو جو ہے گنہگاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے, یہ گنہگاروں کے ساتھ کھاتا ہے, یہ گنہگاروں کے گھر میں جاتا ہے, یہ کس طرح سے خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے. عجیب قسم کی باتیں چل رہی ہیں. اور اس کے بعد جب دروازہ کھلا, جب میرے یسوع باہر آئے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یسوع نے اینڈ میں ان سے یہ کہا ہوگا, کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. تم تو مجھے جانتے ہو, تم تو مجھے پہچانتے ہو, تم تو مجھ سے واقف ہو, لیکن یہ شخص جو ہے اس نے صرف میرا نام سنا ہے, لیکن یہ مجھے جانتا نہیں ہے. آج جب میں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا, یا آج جب میں اس کے ساتھ ملاقات ہو گیا, تو تب یہ مجھے جاننے لگ گیا, اور تب خوشی سے اس نے مجھے ایکسیپٹ کیا, اور اس نے کہا کہ میں اپنی دولت جو ہے آدھی غریبوں میں لوٹا دوں گا. یہ سب سے بڑا اور مشکل فیصلہ ہے, اپنی دولت غریبوں میں لوٹا دینا. کوئی کمیٹی نکلی ہو نا 5-6 لاکھ کی, دھرتی پائے نا غریبوں سے لوٹا دے ہو, سب سے مشکل کام لگتا ہے, بڑا مشکل کام لگتا ہے. اور اس نے اتنا اچھا, جو اصول تھا نا, جو موسوی شریعت تھی, اس میں اگر کسی کا ناحق لے لیتے تھے نا, تو اس کا 20% واپس کرنا ہوتا تھا.
जो मूसवी शरीयत है, अगर किसी का ना हक ले लिया वो तो आपने वापस किया, उसके ऊपर आपने 20% 20% एक्स्ट्रा उसको साथ दे देना है। मूसवी शरीयत ये कहती थी, लेकिन इसकी खुशी की जो थी वो इंतहा नहीं थी, वो इतना दूंगा। अब इसको यीशु मसीह नासरी मिल गए हैं, इसके अंदर खुशी है, इसके अंदर इत्मीनान है। इसने अपने पैसों को नहीं देखा, इसने अपनी शोहरत को नहीं देखा, इसने अपनी दौलत को नहीं देखा, इसने सिर्फ देखा है जो खजानों का मालिक है, जो आसमानों के खजानों का मालिक है, जो जमीन के खजानों का मालिक है, आज वो मेरी जिंदगी में है। मेरे लिए सबसे बढ़कर यही बात है कि यीशु मसीह को मैं जान गया हूँ, यीशु मसीह को मैं पहचान गया हूँ। और खोए हुए आज कौन से लोग हैं? अगर हम देखें हमारे इर्द गिर्द बहुत से खोए हुए लोग हैं जो अभी तक भटके हुए हैं। मेरे नजदीक खोए हुए वो लोग हैं जो यीशु मसीह से नावाकिफ हैं, जिनकी जिंदगी में यीशु नहीं है, जिनकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है, जिनकी जिंदगी में कोई आस नहीं है। और ऐसे लोग जो हैं वो खोए हुए लोग हैं। हो सकता है आज हम में से कोई यहाँ खोया हुआ हो, जो अपनी टेंशनों में, जो अपनी परेशानियों में, जो इस इबादत के माहौल को छोड़कर अपनी टेंशनों और अपनी परेशानियों में बैठा हुआ है, खोया हुआ है, यीशु मसीह पर तवक्कल नहीं कर रहा, यीशु पर ईमान नहीं ला रहा। ऐसे लोग खोए हुए लोग हैं। और मेरे यीशु ने कहा क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। यीशु मसीह हम खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। अगर हमारी जिंदगी में उम्मीद नहीं है, अगर हमारी जिंदगी में कोई आस नहीं है और हम इसी तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं जिस तरह की जिंदगी ज़कई ने गुजारी, बेचैनी की जिंदगी गुजारी, परेशानी की जिंदगी गुजारी, और जब उसको यीशु मसीह मिल गए तो उसके अंदर सुकून आ गया, उसके अंदर खुशी आ गई, उसके अंदर तसल्ली आ गई। उसने कहा मैं अपनी आधी दौलत जो है वो गरीबों को देता हूँ और इसके ऊपर चौगुना जो है जिससे नाहक लिया है उसको वापस करता हूँ। आज मेरे अजीजों, हम अपनी उलझनों में, अपनी परेशानियों में यीशु मसीह को भूल जाते हैं। इब्लीस इस कदर हमें परेशान करता है, इब्लीस इस कदर हमारी जिंदगी में टेंशनों को ले आता है कि हम अपनी असलियत से दूर होते चले जाते हैं, हम अपने खुदा से दूर होते चले जाते हैं। और यही इब्लीस का मकसद है कि मैं इन पे परेशानी लाऊं, मैं इन पे मुश्किल लाऊं और ये खुदावंद की हजूरी से हटते चले जाएं, ये खुदावंद की हजूरी से दूर हो जाएं। अब सिलसिला ये है, मैं उस दिन संडे को भी शायद बता रहा था कि हम लोग जो है हम खुदावंद की शबीह पर पैदा हुए हैं। अगर दरख्त को देखें हम, दरख्त जब तक जमीन के साथ जुड़ा रहेगा वो ग्रीन रहेगा, वो जमीन के साथ जुड़ा रहेगा और फल देता रहेगा। जब उसे काट देंगे उसकी लकड़ियां, उसकी शाखें सब मुरझा जाएंगी और सब दरख्त जो है वो बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर समुंदर की मछलियों को अगर हम लेते हैं, एक मछली को निकाल के बाहर रख दो तो तड़पती रहेगी, वो बेचैन रहेगी वो, और थोड़ी देर में हो सकता है वो मर जाए, थोड़ी देर में हो सकता है उसके सांस खत्म हो जाए, क्योंकि उसका सोर्स समुंदर था। वो समुंदर से अपनी ताकत को लेती थी, वो समुंदर से अपनी जो तवानाई थी उसको मिलती थी। इसी तरह जो दरख्त था उसका सोर्स जो था जमीन था, जमीन तक जब तक वो रहा उसमें उसको एनर्जी मिलती रही, उसमें उसको हर चीज मिलती रही और वो हरा भरा रहा। इसी तरह मेरे अजीजों, हम जो है हमारा सोर्स यहोवा खुदा है, हमारा सोर्स जिंदा खुदा है। हम जब उससे जुदा हो जाते हैं तब हम ठोकरें खाते हैं, हम जब उससे खो जाते हैं तब हम मुश्किलात में आते हैं। अगर आज आपकी जिंदगियां ऐसी हैं कि आप खो चुके हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप नहीं खोए, एक्चुअली आपकी नस्लें भी खो जाएंगी, आपके आने वाली औलाद भी खो जाएगी। आज आपके पास वक्त है, अगर आज आप इस कलाम को सुनते हैं तो यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। अगर आप खो चुके हैं तो यीशु मसीह को शख्सी नजात दहिंदा कबूल कीजिएगा ताकि हम अपनी इस जमीनी जिंदगी को एक खुशहाल जिंदगी में कन्वर्ट कर सकें। हम अपनी इस जमीनी जिंदगी को मुश्किलात में ना गुजारें, परेशानियों में ना गुजारें, टेंशनों में ना गुजारें। हम अपने यहोवा खुदा के साथ जुड़े रहें और हम जो है
सरो सब्ज जिंदगी, बरकतों से भरी जिंदगी इस ज़मीन पर गुजारेंगे। और इब्लीस का मकसद यही है कि वो हमें अपने सोर्स से जुदा कर दे, हमें अपने यहोवा से जुदा कर दे, यीशु मसीह की बातों से जुदा कर दे, उसके कलाम से जुदा कर दे। लेकिन अगर आज आप मेंटली तौर पर यहाँ मौजूद हैं, सिर्फ आपकी बॉडीज यहाँ नहीं बैठी, दिमाग आपका अगर यहाँ पर मौजूद है, तो मैं आज की शाम आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपनी जान दी है। उसी में ही हमारी खुशी है, उसी में ही हमारी तसल्ली है, उसी में ही हमारी शादमानी है। अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो ज़कई की तरह उसको कबूल कीजिए, उसको अपनी ज़िंदगी में वेलकम कीजिए और उसी की तरह खुश हो जाएं। ना कि अपनी दौलत की वजह से खुश हो, ना अपनी शोहरत की वजह से खुश हो, ना अपने किसी और बात से खुश हो, ना अपनी किसी और चीज़ पर फ़ख्र करें। अगर फ़ख्र करना है तो जिंदा खुदावंद पर फ़ख्र करें, अगर फ़ख्र करना है तो यीशु मसीह की ज़ात पर, उसके कलाम पर फ़ख्र करें, ताकि हम इस ज़मीन पर एक ज़बरदस्त और एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। आज मैं आपको इसी सोच के साथ इस कलाम को ख़त्म करना चाहूँगा कि अगर आप खो चुके हैं तो खुदारा अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर आज हम खो जाएंगे तो हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। अगर हम ही नहीं यीशु को कबूल करेंगे तो आगे उनको यीशु के बारे में कौन बताएगा? उनको दूसरे लोग अपने मजहबों का बताकर अपने मजहब में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन ये हमारी ड्यूटी है, अपने बच्चों को यीशु के बारे में बताना शुरू करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे।